تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت. ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر العالی. آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. درود پاک کی فضیلت شامل کروں گا اور پھر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سے بھی کرنی ہے اور مفتی صاحب کی طرف بھی انشاءاللہ سوال کے ساتھ بڑھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن 3 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا وہ کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہو. تو ان تینوں افراد کو اس حدیث مبارک کے مطابق عرش کا سایہ ملے گا. نیت کر لیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بارش کا موسم جو ہوتا ہے وہ طبیعت پہ لازمی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اثر انداز ہوتا ہے لوگوں کی نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھلکھلانے لگتے ہیں، اور کچھ اداسی بھی کچھ لوگوں پہ بارش کے موسم میں چھا جاتی ہے. شاعروں کی بھی شاعری جو ہے وہ بارش سے سہارا لے کر تخیل باندھتی ہے. آپ کیا فرمائیں گے بارش کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہر آدمی جدا گانہ کیفیت میں ہوتا ہے. جس غریب کا جھونپڑا ٹپکتا ہو اسے تو فکر لاحق ہوتی ہے. صحیح. جن کی گلیاں بارش سے بھر جاتی ہوں ان کی فکروں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پانی لوگوں کے گھروں میں آ جاتا ہے. اس طرح کے لوگ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. جی. کچی آبادیاں موجود ہیں، کچے گھر موجود ہیں، ٹپکتے گھر. بلکہ اب تو کچے گھر نہیں ٹپکتے، پکے گھروں کے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. ٹھیک. ابھی جو لاسٹ اسپیل آیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ڈیفینس میں 2-4 دن تک پانی نکلا. جی جی سب سے مہنگا ترین ایریا ہے. جی جی. پھر سڑکیں تو سب کی مشترکہ ہیں، اس پہ سے تو سب نہیں گزرنا ہے. ٹھیک ہے، بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو بندہ بغیر ضرورت کے نہیں نکلتا، لیکن بعض اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے. ٹھیک. اب ڈیلیوری کیس کو آپ کیسے ٹال سکتے ہیں؟ صحیح. ایمرجنسی صورتحال. بیمار ہو جاتا ہے، دیگر صورتحال ہو جاتی ہے. پھر بعض لوگ سفر پر گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ٹائم ٹیبل میں، اسکیجول میں کہیں بھی بارش نہیں ہوتی. جی. جب واپس آتے ہیں تو پتہ چلا کہ جناب منظر ہی چینج ہے. جی. مجھے یاد ہے میرے بھائی پچھلے 2 سال پہلے بارشوں میں گئے ہوئے تھے. جی. واپس آئے تو کتنی مشکل سے جا کر لانا پڑا، مجھے اندازہ اس کا. ٹھیک. رات کے 3 بجے ہم لوگ نکلے ہیں اور پھر ریسیو کیا، کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملتی، اور جو پبلک گاڑیاں اس کا تو چلنے کا تو کوئی امید ہی نہیں ہے. ٹیکسیاں بند ہو جاتی ہیں. جی. پرائیویٹ گاڑی بھی لے کے نکلنا تو مشکل. یوں ہر آدمی جدا گانہ کیفیت میں ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ جو فطرت ہے، جی، انسان اس سے محبت کرتا ہے. فطرت کے نظارے ہوں، سبزہ ہو، بارش ہو، موسم ہو، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں. جو فطرت کا حسن ہے، یعنی حسن کی 2 قسمیں ہیں. ایک آرٹیفیشل حسن ہوتا ہے، آپ بلڈنگیں بنا کر آپ جو ہے نا وہ اس انسانی جو تصنع ہے، انسانی جو ہنر مندی ہے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے جی، ڈیکوریٹ بہت سارے جو ہے وہ نظارے کریٹ کرتے ہیں. لیکن جو فطرت کے مظاہر ہیں، فطرت کے نظارے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. آرٹیفیشل نظارے آپ کو دیدہ زیبی تو دیتے ہیں، آپ کی روح تازہ نہیں کر سکتے. تو بارش بلا شبہ ایک عظیم نظارہ ہوتی ہے. قدرت کی نشانی بھی ہوں سے. یعنی یوں سمجھیے کہ کائنات کی جو ہلچل ہے نا، جی، زندگی بھی پانی کو کہا گیا قرآن میں. تو کائنات کی جو ہلچل ہے جی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اس پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی چلانے والا موجود ہے. ٹھیک. اب دیکھیے، ناسا نے تصویریں جاری کی. جیمس ویب اب تک کی سب سے طاقتور ترین خلائی دوربین یا
ٹیلیسکوپ بھیجی گئی ہے جو 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے وہ. اللہ اس سے پہلے ہبل جو ہے وہ بھیجی گئی ہے، اور ناسا کی جو اپلیکیشن ہے میں یوز کرتا ہوں، جی. تو آپ ہبل کو جا کے لائیو دیکھ سکتے ہیں ہوں. کہ ہبل جو ہے اس وقت کہاں موو کر رہی ہے، ٹھیک. زمین کے گرد گھوم رہی ہے، وہ کس ایریا میں وہ موجود ہے آج اس وقت آپ اس جا کر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. ناسا کی ویب سائٹ پر اس کی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. سب یہ جب سے چاند سے آپ کا آفیشیلی تعلق ہوا ہے جب سے دیکھ رہے ہیں یا پہلے سے ہی آپ کی اس میں؟ دیکھیے قرآن پاک کی 1000 آیتیں ہیں جنہیں آیات کون کہا جاتا ہے، آیت کون؟ کائنات کے متعلق. ٹھیک ہے. 1000 آیتیں جو دعوت دے رہی ہیں ہمیں غور و فکر کی. غور و فکر کی. اللہ رب العزت متعدد مقامات پر جو مظاہر کائنات ان کو بیان کرتا ہے، فلکیات کو، ستاروں کو، ٹھیک. چاند اور سورج کی چال کو، ہوں. ان سب چیزوں کو بیان کرتا ہے. یعنی قرآن پاک نے تو کب بیان کر دیا تھا، ہم نے آسمان کو زینت بخشی ہے ان کواکب کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جیم ویب نے تصویریں بھیجی ہیں، جی. ایک کہکشاں کی تصویریں بھیجی ہیں، ایک ایسی کہکشاں اتنے قریب سے انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا. ماجرا یہ ہے کہ زمین اور خلا کے درمیان بہت سارے لیئرز ہیں، اور ان لیئرز کی وجہ سے موسم بھی ایک جیسا نہیں رہتا. سب سے اچھا جو موسم خلا کو دیکھنے کے لیے تصور کیا جاتا ہے وہ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے آپ خلا کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. گرد و غبار بھی نہیں ہوتا ہے، بارشیں بھی نہیں ہوتی، بادل بھی نہیں ہوتے. تو اتنا اوپر جا کر دیکھنا اس کو، تو وہ جو نظارے اور تصاویر سامنے آئی ہیں، ہم نے تو ان آیات کو تسلیم کرتے ہوئے پہلے بھی تسلیم کر رہے، تو رب بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. ایک اچھا تصور کیا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ جو ستارے ہیں نور ہیں اور زینت ہیں اس دنیا کے لیے. ہم جب نگاہ اوپر کرتے ہیں، بڑے شہروں میں تو نظر نہیں آتے، لیکن جہاں لائٹ نہیں ہوتی وہاں پہ آسمان جگمگا رہا ہوتا ہے. لائٹس کی وجہ سے، ریفلیکشن کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا. باقی جو باتیں ہیں، ویب جیمس ویب جو ہے وہ گئی ہے اور پتہ بھی چل گیا کہ جی ایک اتنے ارب سال پرانی روشنی ہے. یہ اب وہ باتیں ہیں جس پر کلو کال ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی تو کسی کی میراث نہیں ہے. وہ سب بارش سے بات پہنچی اور خلا تک پہنچی اور قدرت الہی، مظاہر الہی. کعبۃ اللہ شریف اور حرم مدینہ جو ہے، یہاں کی برسات جو ہے یہ بھی عاشقوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آپ کے ایسے کچھ مشاہدات ہیں؟ بارہا ہوئے، یہاں تک کہ میں پہلے حج پر جب گیا تھا 2010 میں، تو مینا سے پیدل آ رہے تھے ہم لوگ، تو جیسے ہی ہم نے آخری ٹنل کراس کی ہے، جی. مولوی شریف کے پاس جو ٹنل ہے، جی. جی. اور بارش شروع ہو گئی، اللہ. تیز بارش شروع ہو گئی، ہمارے کپڑے بھیگ گئے. اور اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ حاصل ہوا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جی. کہ مطاف خالی ہو گیا. ہو سکتا ہے ہمارے آنے سے پہلے لوگ زیادہ ہوں. ہم پہنچے تو بہت چھیڑ ہمیں ملی، رش تھا ہی نہیں. بڑے مزے سے ہم نے طواف کیا، اس وقت بھی فواریں آ رہی تھی، اور وہیں پر نماز پڑھی، طواف کیا، بڑا مزہ آیا. ابھی آخری دفعہ جب میں آ رہا تھا، آخری دن تھا، بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، بڑی شدت کی. تو میں نے ذرا سوچا، آپ سارے رات جاگے ہوئے تھے، مجھے 2:30 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں آخری حاضری اب دوں یا سو کر اٹھنے کے بعد دوں. ٹھیک. تو ذہن یہ بنا کہ اب دینا بہتر ہے، ایک تو اطمینان سے حاضری ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت زائر کو بڑا لمبا چوڑا گھما دیا ہے صحن میں، اور وہ صحن میں جاتا ہے جناب چلتے چلتے چلتے. اب اگر دوپہر کا ٹائم ہو تو آپ بغیر جوتوں کے نہیں چل سکتے. اچھا جوتے اگر آپ نے پہن لیے تو اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے جوتا رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب جوتے آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور باغار ساتھ میں حاضر دینے کے لیے جا رہے ہیں، مزہ نہیں آتا اس میں. تو میں نے کہا چلیں فرش بھی ٹھنڈا ہے، دے لیتے ہیں حاضری. سو کر اٹھے ہیں 1 بجے، تو کسی نے کہا کہ جی باہر تو بڑے زبردست بارش ہو رہی ہے. کپڑے چینج کیے اور میں دوبارہ نکل گیا، اور باہر جا کے احساس ہوا تو بڑی سردی ہے جناب. کیا ہم گرمی سے خوف کھا رہے تھے، اور کیا ٹھنڈ چند ہی گھنٹوں کے بعد زبردست قسم کی ٹھنڈ ملی، اور اس میں نہاتے ہوئے
ایئرپورٹ کو واپسی ہوئی. مفتی سوال بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، لیکن یہ گفتگو چل رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مفید بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، اور ایک موقع کی مناسبت سے بھی ہے. ایک اور بات، مطلب یہ جیسے بارش کا سیزن ہے یا جو بھی حالات ہوں زندگی کے، کیونکہ زندگی نشیب و فراز میں ہوتی ہے، بعض اوقات یوں سمجھ لیجئے غیر متوقع حالات ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں، سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جو جس کی ہمیں توقع وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا، غیر معمولی حالات ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، بہت بار کا سنا ہوا اور دیکھی ہوئی بات ہے یہ کہ وہ اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ پاتے. اس سچویشن میں کیا بیہیو کرنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ نہیں کر پاتے. ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جیسے بارش ہے، بارش ہی کو لیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے، شاید کہیں پہ مہمان ہوں گے، کسی کام سے گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ٹریولنگ کر رہے ہوں، اور اب یہ بارش کی سچویشن ہو گئی ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف ہوگی، ضروری نہیں ہر جگہ بارش ہی ہو. سچویشن چینج ہو گئی، اب واپس آنا دشوار ہو رہا ہے. اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندہ جو شش و پنج میں بھی ہوتا ہے، فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ اب میں ٹھہروں کہ نکلوں کہ جاؤں، رکوں، کیا کروں. اچھا، اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ جب ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، جب بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اس میں بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے. ایسے موقع پہ ہمیں بطور انسان، بطور مسلمان کیا اصول فالو کرنے چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے اس سے نکلنے میں یا ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیے، غیر متوقع جب حالات آتے ہیں نا، کہیں بھی آ سکتے ہیں، جی. سب سے جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے اوسان خطا نہ ہوں. ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے وہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے کوئی بندہ آ گیا، اگر آپ کے اوسان خطا ہو گئے تو آپ سوچیں گے کہاں جانا مجھے، اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ اٹ گئے اور پاؤں جو ہے نا بریک پہ سے اور اٹ ذہن گئے. میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اور زیادہ حادثہ جو ہے ڈینجرس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ بچ سکتے تھے تو وہ چانسز بھی ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ رکھیں اور عقل کو استعمال کریں، گھبرائیں نہیں. تو ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں گھبراہٹ سب سے پہلے آتی ہے، تو پریشانی جو ہے اس کو دور کرنے کے بجائے اگر گھبراہٹ طاری ہو گئی تو آپ اور زیادہ گھبرا جائیں گے. میری والدہ محترمہ کا انتقال جن حالات میں ہوا تو وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جی. کہ یوں اچانک ہو جائے گا. سارے معاملات ہوں گے. میں اقامت تجارت پروگرام کر کے گیا تھا گھر پہ، جی. اور سوچا تھا کہ میں جا کے ملتا ہوں، تو اچانک خون کی الٹیاں جو ہے نا وہ شروع ہو گئیں. تو جیسے ہی میں قریب پہنچا اور میں نے پہلے نگاہ ڈالی تو میں نے کہا کہ یہ غیر متوقع کیفیت ہے، اور عام طور پر برین ہیمریج جو ہوتا ہے اس میں ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور برین ہیمریج اگر ہو جائے تو پھر بوڑھا آدمی عام طور پر کور نہیں ہوتا. یہ بالکل، یعنی آپ نے لہجے بھر میں گویا کہ ساری چیزیں سوچا. اور پھر میں نے سب سے پہلے تو کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ اگر ہوش باقی ہیں ابھی، اور ہوش میں تھی اس وقت، تو کلمہ شریف دہرا لیں. گھر کے باقی افراد کی یہ کیفیت نہیں تھی، سارے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان، ایک دم حالت ہی چینج ہو گئی تھی. تو اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ گھبرانے کے بجائے میں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کیا، اور پھر والدہ کو بٹھایا، گاڑی تک لے کر گئے. تو خیر وہ جانبر نہ ہو سکی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گھبرا جائیں گے نا جی. تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک. تو بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے، تو اب گھبراہٹ چاہ رہی ہوتی ہے جلدی سے گھر جاؤں. جی. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا رک جائیں. جیسے کراچی کے جو حالات ہیں، جی. کراچی کے حالات میں کتنی سخت بارش آ جائے، جی. اگر بارش بند ہو جاتی ہے تو 4-5 گھنٹوں میں روڈ کلیئر ہو جاتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ جا سکتے ہیں. سارے روڈ کلیئر نہ ہو، لیکن بہت سارے روڈ کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عین بارش کے دوران جانا بہت بڑی بیوقوفی ہے. ٹھیک. 2 وجوہ سے. ایک تو فضائی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. صحیح. میں خود یہاں پی آئی بی میں ایک مرتبہ دعوت میں آیا ہوا تھا، فیملی میرے ساتھ تھی. جی. پی آئی بی سے لے بارش شروع ہو گئی، تو میں نکلا یونیورسٹی روڈ تک. یوں سمجھیے کہ کھڑکی سے منہ نکال کے مجھے دیکھنا پڑ رہا تھا کہ باہر کیا چیز ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. صحیح. اتنی زیادہ فوگ ہو چکی تھی. میں نے گاڑی موڑی، یہاں فیضان مدینہ کی پارکنگ میں انتظار کیا 1-2 گھنٹے.
جب ٹھہر گئی پھر میں روانہ ہوا. تو یوں بعض اوقات آپ جہاں ہیں وہاں رک جائیں. آپ کسی دکان پہ گئے ہوئے ہیں, کسی کا مہمان گئے ہوئے ہیں, آپ رک جائیں گے تو رکنے سے کیا ہوگا کہ بارش جب بند ہو جاتی ہے تو پانی نکل جاتا ہے کافی حد تک, کہیں کہیں کھڑا بھی رہتا ہے. تو بے چینی اگر آپ کے اندر ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, تو آپ غلط فیصلہ کر پائیں گے. تو بے چینی نہ ہونا اور اطمینان ہونا یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ میں پھنس گیا تھا, بہت پہلے کی بات ہے. ہنگامے پھوٹ پڑے اور اب سمجھ میں نہ آئے کیا کریں. تو یہاں تک کہ اب مجھے اپنے مقام پر پہنچنا تھا, کوئی سواری بھی نہیں ہے, پیدل جا رہا ہوں, کوئی 10-12 کلومیٹر میں پیدل چلا ہوں گا. اللہ. اور ایک آپ کو تو چلنے کی عادت ہے. اب ایک جگہ جو ہے وہ اتنی ڈینجرس صورتحال میرز بھائی کہ آگے بلوا ہو رہا ہے, یعنی جھگڑا ہو رہا ہے. نہیں بلوا ہو رہا ہے. رینجرس پر لوگ پتھر پھینک رہے ہیں. اللہ. رینجرس تھی, پولیس تھی, یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. ٹھیک. اور وہ ان پہ آنسو گیس پھینک رہی ہے, اور جس طرح بلوائی بھاگتے ہیں وہیں سے میں نے آنا ہے. اب اندیشہ یہ ہے کہ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو وہ تو مجھے پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے, فورسز والے تو سمجھیں انہی کے ساتھ ہیں. انہی کے ساتھ ہیں. تو میں نے اللہ کا نام لیا, میں نے کہا پکڑ لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے بھائی ہم نہیں ان کے ساتھ. لیکن جب میں آگے بڑھا نا تو وہ جو آنسو گیس کی جو گیس تھی اس کے زد میں آ گیا. اوسان خطا ہو گئے اور جناب آنکھیں بھر آئیں, آنسو جاری, ایسی جلن کبھی سوچا بھی 20 سال پہلے, اس وقت تو آپ اور ینگ بالکل. 20-22 سال پہلے کی بات ہے. تو قریب میں ایک ہوٹل تھا, تو میں نے جا کے وہاں پانی مانگا, پانی ڈالا, پھر تھوڑی سی فضا چھٹی, پھر میں باہر نکلنا پڑا مجھے. تو حالات زندگی میں کہیں بھی آ سکتے ہیں, ٹریولنگ میں آ سکتے ہیں, کہیں اور آ سکتے ہیں. غیر متوقع جو حالات ہیں وہ پوچھ کر نہیں آتے, دعوت دے کر نہیں آتے, لیکن آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. جی. اس کا پلان بی کیا ہوتا ہے؟ آپ سے میں بہت دفعہ سنتا ہوں, ایک میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ڈسکس ہو جائے. آپ بہت سارے معاملات میں جب کوئی مشورہ ہو رہا ہوتا ہے, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ پہلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی ابھی پلان اے جو ہے اس کو ٹرائی بھی نہیں کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر یہ پلان اے ہے اور اگر یہ منصوبہ بندی نہیں ہو پائی تو پھر پلان بی کیا ہوگا. یہ آپ اکثر میرا جو تعلق ہے تو اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ کرتے ہیں. کیوں, اس کا کیا وہ ہے؟ اصل میں دیکھیں زندگی کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ چلے جا رہے ہیں, جیسے حالات ہیں ویسے فیس کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی پلان کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, بس جو ہوگا دیکھا جائے گا. صحیح ہے. اور ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پلاننگ لے کر جا رہے ہیں. جیسے ہم ترکی گئے جی, تو ہم نے جانے سے پہلے پوری پلاننگ کی, کیونکہ آپ پلاننگ اگر نہیں کریں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ بہت بڑا روٹ لے لیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم بہت بڑا روٹ لیں, اور ہمیں جانا 12 شہروں میں تھا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ شارٹ روٹ کیسے رکھیں جس میں پیسے بھی کم خرچ ہوں, فاصلہ بھی کم ہو, ٹائم بھی کم لگے, اور ایک شہر سے ایک دفعہ گزر کے گئے دوبارہ نہ آنا پڑے. ٹھیک, ہم آگے آگے بڑھ کے استنبول دوبارہ آ جائیں. تو یوں کر کے ہم نے ایک روٹ ڈیزائن کیا. یہ ہمارا پلان اے تھا. ٹھیک. اب ہم نے راستے میں ایک آدھ جگہ پلان چینج کیا, اور ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے فلاں شہر جو جانا تھا, ایسا لگا ہمیں اسکپ کرنا پڑے گا, ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے, ہم تو بھاگم بھاگ میں چل رہے ہیں. کچھ اضافہ بھی کیا, یعنی کچھ اسکپ بھی کیا, کچھ اضافہ بھی کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک آپ حالات کے مطابق پہلے سے سوچ لیتے ہیں, اگر اپ ڈاؤن ہوا تو میں کیا کروں گا. حقیقت میں کوئی پلان بھی تیار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً پلان بی آپ کے سامنے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پلان بی کو سامنے رکھ کے میں عرض کروں کہ بعض اوقات پلان بی کو ساتھ لے کر چلنے والے دوہری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا نیگیٹو سائڈ ہے. نیگیٹو سائڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو روٹ لے لیا, جو فیصلہ کر لیا, اب اس کو آپ انجام تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, گیو اپ نہ کریں. اگر کوئی شرعی خرابیاں نہیں ہیں, کوئی اور ایسا مالی نقصان نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, آپ ہر چیز کے متعلق سوچ لیں گے یا تو میں یہ کر لوں گا یا یہ کر لوں گا یا یہ کر لوں گا یا یہ کر لوں گا. اچھا, آپشن رکھے ہوئے ہیں. آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں بچے گا. ٹھیک. آپ کا کوئی جدول ہی نہیں ہے, آپ کی صبح شام ہی نہیں ہے پھر تو کوئی. صحیح. تو یوں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اسٹرکٹلی کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک. آپ کو کرتے رہیں, یہی زیادہ اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کالس کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب.
ایک شخص میرے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ میرا یہ گھر اتنے تک بکوا دو. ہم نے لگاتار 2 مہینے تک کوشش کی اور بالآخر اس گھر کا کسٹمر ان کی رینج کے مطابق مل گیا اور کسٹمر نے ہم سے سودا ڈن کر لیا. جب مالک مکان کو بتایا تو مالک مکان نے منع کر دیا اور کہا کہ اب میں اس گھر کو نہیں بیچنا چاہتا. تو ہم نے ان سے اپنا پورا کمیشن لینے کے بجائے آدھا کمیشن لے لیا اور انہوں نے ہمیں دے بھی دیا. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور اگر ایسا کرنا درست نہیں تو یہ بھی بتا دیں کیوں ایسا درست نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اپنی محنت پوری کی ہے. اور اس کیوں کا جواب لازمی دیجیے گا. اور اب ہم اس کمیشن کی رقم کا کیا کریں، اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرما دیں. میں نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ جناب انکمپلیٹ سودے میں اور جو سودا ہوا ہی نہیں ہے اس کا بھی کمیشن لے لیا جائے اور دے بھی دیا جائے. دے بھی دیا جائے. اس کا عرف تو نہیں ہے ہمارے یہاں. جی. ہوتا یہی ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ بھی اپنی نیتیں بدل رہا ہوتا ہے. آپ اس کو دکھا دیں، سب چیزیں کر دیں، عین موقع پہ وہ اسٹینڈ لیتا ہے کہ نہیں مجھے اب نہیں کرنا. اور بعض اوقات جس چیز کو خرید رہے ہیں آپ تو اس کا مالک بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے عام ملازم، ایک تو تنخواہ دار ملازم ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ جا کے کام دیتے ہیں وہ کام کر کے واپس دے دیتا ہے. تو اس کا تو کام ڈن ہے کہ اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے، آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. لیکن جو بروکر ہے، بروکر کا معاملہ ذرا مختلف ہے. بروکر ایک رسک پر ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروانے کی کوشش کروں گا، اگر کام پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کام پورا نہیں ہوا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں بنے گا. اس نے جو محنت کی ہے ایک رسک کو سامنے رکھ کے کی ہے. ٹارگیٹ اچیو ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوگی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست اور علمی سلسلہ ہے. مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آج کل ایک ٹرینڈ بڑا ہوا ہے کہ لوگ پرندوں کو شکار کر کے ان کو قید کر کے آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں. کیا اس طرح کا کاروبار کرنا، ان کو بیچنا اور یہ قید کر لینا، ان کو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ کام؟ اور اس سے جو رزق حاصل ہوتا ہے، یہ جو کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس پہ کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک. دیکھیے جو پرندے ہوتے ہیں، ایک تو وہ پرندے ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے پرندے ہیں، آپ جن کے مالک ہیں. ایک وہ پرندے ہوتے ہیں جو آزاد پرندے کہلاتے ہیں. تو آزاد پرندوں کو جو بھی قبضے میں لے لے گا اس کی ملکیت میں آ جائیں گے. جی. تو آزاد پرندوں کو پکڑنا جائز ہے، انہیں بیچنا بھی جائز ہے. اور یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے، یعنی شکار تو پرانے زمانے سے ہو رہا ہے. خود قرآن پاک نے شکار کے احکام بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور کتے تیار کیے جاتے تھے، کتے شکار پہ بھیجے جائیں، وہ جا کے جانور پہ جھپٹیں. تو یہ سارے باتیں جو ہے نا قرآن پاک نے بیان کی ہیں. تو شکار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناجائز ہو. شکار جائز ہے. اگر ان پرندوں کو صرف قید کرتا ہے کوئی اور بیچتا ہے ان کو تو یہ کام بھی جائز ہے. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں فقہی تناظر میں. ملکی حالات اور قوانین ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ چینل سے پاکستان میں دیکھا نہیں جا رہا، اور پرندے بھی سارے ایسے نہیں جن پہ پابندیاں ہوتی ہوں گی. مختلف انداز کے پرندے ہوتے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن پر پابندیاں ہوں گی قانونی، کچھ پر نہیں ہوں گی. جانوروں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہرن ہے، تقریباً ہی پابندی ہوتی ہے کہ جی ہرن کا شکار نہیں ہو سکتا. تو جن چیزوں کو پر پابندیاں ہیں تو قانونی تعلق سے پھر وہ معاملہ دیکھ لیا جائے، ان کو پھر نہ کیا جائے. جی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے، 2 آدمیوں نے آپس میں رقم کے ساتھ شراکت داری کی ہے. ایک کام کرتا ہے، دوسرا کام نہیں کرتا. شروع میں آپس میں یہ طے ہوا کہ دکان پر بیٹھنے والا شریک دکانداری کے دوران جب کھانے کا وقت آئے تو شرکت کے مال سے کوئی سا بھی کھا سکتا ہے، اور مہمان آئے تو اس کے لیے بھی شرکت کے مال ہی سے کھانا منگوا سکتا ہے، اور اپنے یا مہمان کے کھانے میں جو رقم صرف ہوگی وہ اخراجات میں ہی شمار کی جائے. اور یہ دکان کام کرنے والے کے اپنے شہر میں ہی ہے اور وہ سفر میں بھی نہیں ہے. شرعی رہنمائی فرمائیں کہ یہ شرط درست ہے یا نہیں؟ جی. شرط لگائیے. یعنی جب یہ معاہدہ ہو رہا ہے ان میں پارٹنرشپ کا تو اس وقت یہ اصول طے ہو گیا ان کا کہ اگر مہمان آئے گا تو مہمان کے اور وہ جو پارٹنر بیٹھ رہا ہے دکان پہ، ورکنگ پارٹنر جو ہے
تو اس کے جو کھانے کے ایکسپینسز ہوں گے وہ دکان کے ایکسپینسز میں شمار کیے جائیں گے؟ دیکھیے پارٹنرشپ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پارٹنرشپ وہ ہوتی ہے کہ ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے، اسے مداربت کہتے ہیں. تو مداربت میں تو ایسی شرط نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ مداربت میں جو کام کرنے والا ہے اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے بلکہ پیسہ کسی اور کا ہے. تو اس کو امانت کے جو تقاضے ہیں اس کے لیے بڑھ جاتے ہیں، تو ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سے اپنے ایکسپنس جدا رکھنے پڑیں گے اور وہ کمپنی پر نہیں ڈالنے ہوتے. ہاں اگر یہ سفر میں ہے تو پھر کمپنی پر ڈالے گا. تو مطلب ٹی اے ڈی اے کا ایک اصول ہوتا ہے، جب کمپنی کے لیے سفر کر رہا ہے تو ٹریولنگ اخراجات ایکسپنس کمپنی پر ہی آئیں گے. اب رہی بات پارٹنرشپ کی. پارٹنرشپ میں دونوں کا پیسہ ہوتا ہے. تو اگر چونکہ یہ دونوں کا پیسہ ہے، یہاں وہ امانت والا معاملہ نہیں ہے. پہلے سے اگر یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم ایکسپنس میں ڈالیں گے تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے. مداربت کا معاملہ اور اس کا معاملہ ذرا جدا گانا ہے. ہاں سیلری وغیرہ مقرر نہیں کی جا سکتی کہ سیلری میں تو خود اپنے مال سے اپنے لیے اجرت مقرر کرنا ہے، لیکن اس طرح کا جو ایکسپنس ہے جو عرف کے مطابق ہے اس کو ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ موبائل بینکنگ کا ایجنٹ بن سکتے ہیں، یعنی دکان کا اس میں بیچ میں ہوتا تو وہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ دیکھیے موبائل بینکنگ میں کیا کام ہونا ہے؟ تفصیل اب کسی نے سودی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے موبائل بینکنگ کا، ٹھیک ہے یا غیر شرعی اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جی، تو یہ کیا کام کرے گا پھر؟ تو ٹھیک. یوں پوری ڈیٹیل سامنے آنا ضروری ہے. ایک اور سوال صاحب امتیاز ہیں کراچی سے. ان کا سوال ہے کہ 40 لاکھ روپے ایک گھر کی مالیت ہے اور وہ میں لینا چاہتا ہوں لیکن میں کیش میں نہیں لے سکتا، تو کوئی اور شخص خرید کر مجھے 45 لاکھ روپے کا قسطوں پر بیچ رہا ہے، آیا میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا احتیاط بہت کرنی اچھا طریقہ کار ہے، بہت اچھا طریقہ کار ہے. سود سے بچنے کی صورت یہی ہوتی ہے. دیکھیے اس میں دو چیزیں طے کر لیں آپ. ایک تو یہ طے کر لیں کہ واقعتاً وہی آدمی جو انویسٹ کر رہا ہے وہ خود اپنے لیے خریدے. ڈاکومنٹ اس کے نام میں ضروری نہیں ہے، ڈاکومنٹ ثانوی چیز ہوتی ہے، وہ تو باہم اتفاق کریں گے کس کے نام ہوں گے کس کے نہیں. وہ خود خریدے اپنے لیے. پھر دوسرا اسٹیپ ہوگا کہ آپ کو بیچے. یہ دو چیزیں ہو گئیں، خرید و فروخت کا عمل مکمل ہوا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کی مدت ادائیگی ہے اس کا طے ہونا ضروری ہے کہ جناب آپ کتنے عرصے میں رقم واپس کریں گے. اب وہ بالفرض آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ رہن رکھواؤ، یا ڈاکومنٹ میں رکھوں گا، یا کوئی اور چیز دو بندوں کی ضمانت دو، یہ تقاضا بھی وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے مدت کے تعلق سے آپ کا یہ طے ہوگا کہ جی پیسے قسطوں میں آتے رہیں گے یا یکمشت ادائیگی ہوگی، اس پر بھی باہم اتفاق ہوگا. تو یوں یہ دو تین بنیادی چیزیں ہیں، سمپل معاملہ ہے، کوئی زیادہ دشواری نہیں ہے. تو ان کا خیال کرتے ہوئے اس ڈیل کو مکمل کیا جا سکتا ہے. جو آپ نے چیزیں بتائی یہ طے ہو گئیں، اور بالفرض ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ 45 لاکھ روپے کا اس نے 40 لاکھ کا خرید لیا، قبضہ کر لیا. اب ان سے ڈیل ہو گئی 45 لاکھ روپے کی ادھار پر. ہم سپوز کر لیتے ہیں 45 مہینوں کی ڈیل ہو گئی کہ 45 مہینے میں ہر مہینے 1 لاکھ روپے کر کے یہ رقم دیں گے اور 45 مہینے میں ان کا حساب یہ کلوز ہو جائے گا. لیکن اگر کبھی قسط دینے میں تاخیر ہو جاتی ہے یا کبھی اسکپ ہی کر جاتے ہیں اور وہ 45 مہینے سے آگے معاملہ بڑھ جاتا ہے یا کبھی قسط کے پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو ایسی کسی بھی صورت میں اس 45 لاکھ میں جو سودا ہوا ہے اس سودے پہ اضافہ ہو سکتا ہے یا کوئی پینلٹی لگ سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس پہ اضافہ تو نہیں ہو سکتا اور پلینٹی بھی نہیں لگ سکتی، بلکہ باہم ہم آہنگی کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں گے. اور بالفرض وہ جا کے جام ہو جاتا ہے، اس پہ پیسے نہیں بچتے. ہوتا نا بھائی، جو ذریعہ روزگار تھا، ذریعہ روزگار مثال کے طور پر اس کا کاروبار تھا یا اس کی کوئی نوکری تھی، وہ ختم ہو گئی. اب کیا کرے؟ تو اب خریدار کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ میں نے دوسرے کے پیسے پکڑ کر گھر خریدا ہے، یہ گھر بیچنا بھی پڑا نا مجھے، تو میں بیچ کر اس کے پیسوں کی ادائیگی کروں گا. تو اس ذہن کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ آپ کام کریں گے تو اللہ پاک برکت دے گا. محمد نواز سوشل میڈیا پہ سوال کر رہے ہیں کہ کپڑے کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اس بات کی گارنٹی دینا کہ اس پہ بور یا رواں وغیرہ نہیں آئے گا، آیا یہ دینا اور لینا جائز ہے نہیں؟
जायज़ ही नहीं बल्कि लाजिम है। भाई गाहक पूछता है कि भाई इसमें बोर तो नहीं आ जाएगा, तो बोर आना जो है उसके अयूब में से है। अगर वो छुपाएगा पूछने पर तो एक गलती का मुर्तकिब होगा। ठीक। तो ये कपड़े के अयूब में से हैं और कपड़े की क्वालिटी में से हैं। तो वो अगर पूछता है, दो ऑप्शन है गाहक दुकानदार के पास, या तो वो कह दे कि भाई मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का माल नहीं है कि मैं उसकी गारंटी दूँ, आपके नसीब में जो होगा देख लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जैसा है आपके सामने। एक तो ये सूरत है। दूसरी ये सूरत है कि वो वाक़तन उसकी गारंटी दे। ठीक है। ठीक है ना। तो ये सवाल का जवाब भी और कुछ कॉल्स शामिल है, सिलसिला करते हैं। दीजिए जी कॉल्स। कराची के इलाके सदर से अब्दुल वहीद अतारी अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा शीशे का कारोबार है। बाज़ औक़ात लोग अपने शीशे जो है वो गिलासेस, आईने हमारे पास दुकान पे रखवा देते हैं कि जब हमें लगवाने होंगे तो हम लगा लेंगे। अब वो तवील अरसे तक रखे रहते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अगर वो हमारे पास दोबारा आते हैं तो हम उनको लगा के देते हैं विदाउट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो हमसे रेगुलर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये शीशा टूट जाता है जिसकी मालियत 2, 3 और 5 हज़ार रुपये तक होती है, तो अब ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? हम जाहिर सी बात है कि इसको अपने पास रखते ज़रूर हैं, लेकिन अगर टूट जाए और कसदन नहीं तोड़ा तो क्या ये हमें अपने पास से देना होगा, या ये नुकसान उन शख्स के ऊपर होगा जिन्होंने ये शीशा रखवाया? बस शीशा वो आपके पास थोड़ी रखवा के गए हैं, काम करवाने के लिए देकर गए हैं, तो इसकी हिफाजत तो आपके ज़िम्मे पर है ना। आपका अपना शीशा क्यों नहीं टूटता, उसका ही क्यों टूटता है? तो यूँ ऐसा लग रहा है कि बग़ैर इंसानी गलती के शीशा टूटना नहीं चाहिए। ठीक। और जहाँ इंसानी गलती पाई गई उस पर तो तलाफ़ी करनी पड़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप हैं अजीर मुश्तरक, और अजीर मुश्तरक के साथ अगर गाहक ये डील कर ले कि भाई अगर नुकसान हुआ तो पैसे भरने पड़ेंगे आपको, और आईने के मामले में यही होता है। जो चीज़ आप बेच रहे हैं और डिलीवरी से पहले वो ज़ाया हो जाती है तो उसका रिस्क तो आप पर होगा। रिस्क तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, आपके कब्ज़े में वो तो। ठीक। देखिए जी, आपके सवाल का जवाब तो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको दारुस्ता अहले सुन्नत से मज़ीद भी रुजू कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो भी एक फ़ोकस सूरत हाल है उससे मुतालिक और डिटेल मालूमात आपको दे दी जाए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है, आखिरी कॉल शामिल सिलसिला कर रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे। जी कॉल दीजिए। जनाब, मैं स्टेट का काम करता हूँ। हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो जिसमें मकान वगैरह कोई खरीदते हैं, अब 10 लाख की एक चीज खरीदी, 2-3 लाख रुपए उनको दे दिए, 3 महीने का टाइम ले लिया। अब उस 3 महीने के अंदर हम जैसे पार्टी लगाते हैं, उस पार्टी से पूछ कर, तो अगर सौदा हो जाता है तो वो जैसे में नहीं बढ़ जाते, उनकी पेमेंट भी कर देते हैं और मकान भी हमारे हो जाता है जैसे। तो ये ऐसा करना जायज़ है या नहीं? 10 लाख में सौदा किया, दुकान का 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, 7 लाख रुपए देने हैं और इसी ड्यूरेशन में दुकान आगे बेच देते हैं, और जब वहाँ से पेमेंट आती है तो 7 लाख रुपए उसको भी दे देते हैं जो बकाया थे, और अपना प्रॉफिट भी रख लेते हैं। कब्ज़ा ले लेते हैं। कब्जे का इन्होंने बयान नहीं किया। टॉप वाली सूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, टॉप वाली ज़रूरी नहीं है, ख़रीद रही तो टॉप वाली नहीं है। ठीक है, ख़रीद रही है अपने लिए जी, अब आगे बेचें तो दुकान तो अपनी होगी ना इनकी जी। तो देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कि कब्ज़ा ज़रूरी होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। तो अगर तो कब्ज़ा हो जाता है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये सूरत जो है वो जायज़ है। कब्ज़ा ज़रूरी वाली बात मैं यूँ अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि दुकान किराए पे चढ़ी हुई है, ठीक है ना, किराएदार अड़ जाएगा कि जनाब मेरा तो बयाना लिया, एडवांस लिया हुआ है और मुझे तो ये करना है और वो करना है, मैं खाली नहीं करता। तो जो चीज़ बेची गई है उसकी डिलीवरी तो दी जाएगी ना सौदे के वक्त, तो बाज़ औक़ात वो मक़दूर तस्लीम ही नहीं होती। तो यूँ अगर कब्ज़ा है तब तो कोई, यानी कब्ज़ा भी आपको मिल जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डील जायज़ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहकाम तिजारत